جیسا کہ اب ماہم کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ اسے نوشین بیگم نے کڈنیپ کروایا تھا، نہ کہ عائشہ نے، تو وہ پھر عائشہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے اور اس کے ساتھ کیے سلوک پر کافی زیادہ شرمندہ بھی ہوتی ہے۔ عائشہ اب ماہم کو معاف تو کر دیتی ہے کیونکہ وہ تو سب کے لیے دل میں اچھا ہی سوچتی ہے، چاہے کوئی اس کے ساتھ برا ہی کیوں نہ کرے، لیکن اس کے لیے ازمیر کو معاف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور ازمیر کو معاف کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا اس کے لیے۔ عائشہ کو اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ جب ازمیر اسے خود بتا دیتا ہے کہ وہ ہی اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار ہے اور اس کا باپ اس دنیا سے اس کی وجہ سے ہی گیا ہے، تو عائشہ بھلا کیسے اس کو معاف کر سکتی ہے اور وہ اتنا بڑا دل کہاں سے لائے کہ وہ ازمیر کو معاف کر سکے۔ وہ تو اب ازمیر سے دور ہوتی دکھائی دے گی۔ دوسری طرف ازمیر جو کہ اب ماہم کو پھر سے ہٹ کر کے اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دب چکا ہے اور وہ کافی زیادہ بے چینی کے عالم میں ہوتا ہے، تو وہ عائشہ کے سامنے کھل کر بتا دیتا ہے کہ امجد صاحب کی موت کی وجہ میں ہی بنا۔ وہ تو کافی دیر وہاں روڈ پر پڑے مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن میں پولیس کیس کے ڈر سے انہیں ہسپتال نہ پہنچا سکا۔ بس میری غفلت کی وجہ سے وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے اور آج تک مجھے اس بات کا پچھتاوا ہے۔ میرا ضمیر گاہے بگاہے مجھے ملامت کرتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ میں بہت زیادہ بے چین رہتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا اور اسی طرح ہی میرے دل کو چین مل سکتا ہے۔ عائشہ کو تو ایک دم سے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ ازمیر اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیتی ہے اور تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر زاروں کی طرح رونے لگتی ہے۔ وہ ازمیر سے کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے بابا آپ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں تو جیتے جی مر گئی ہوں۔ میرے لیے یہ بات کسی سزا سے کم نہیں اور پھر الٹا آپ نے مجھ سے ہی شادی کر لی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کے بعد جب بھی میں آپ کو دیکھوں گی تو مجھے میری آنکھوں کے سامنے میرے بے بس والد نظر آئیں گے اور میں بھلا اپنے والد کے مجرم کے ساتھ کیسے زندگی بسر کروں گی۔ اتنا حوصلہ اور ہمت اب مجھ میں نہیں۔ اور پھر جب عائشہ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بات تو دادی بھی جانتی تھی تو وہ تو ٹوٹ کر ہی رہ جائے گی۔ اب وہ اس کے بعد اس گھر میں مزید نہیں رکنا چاہے گی اور وہ وہاں سے جانے کا ہی فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنا بیگ تیار کرتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ دادی تو عائشہ کو بہت روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں اسی گھر میں رہنا چاہیے۔ لیکن عائشہ پکا ارادہ کر کے وہاں سے نکلتی ہے اور وہ دادی کو صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ میں اس گھر میں مزید نہیں رک سکتی، مجھے اب یہاں سے جانا چاہیے۔ چونکہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ہاسٹل کا رخ کرتی ہے اور وہاں جا کر رہنے لگتی ہے۔ دوسری طرف عائشہ کے جانے کے بعد ازمیر کو افسوس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں بہت کچھ کھو دیا۔ ویسے تو اس کی منگنی ماہم کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، لیکن اب وہ صرف اور صرف عائشہ کے بارے میں ہی سوچنے لگا ہے۔ ماہم بھی اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ ازمیر کو اس سے اب کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ ازمیر اب ماہم کے سامنے بھی عائشہ کی ہی باتیں کرتا ہے۔ وہ ماہم سے کہتا ہے کہ میں نے عائشہ کے ساتھ بہت ہی برا کیا۔ اس نے میرے ساتھ رہتے ہوئے میرا بہت خیال رکھا، میرے ہر طرح کے کام کیے اور میرے تمام فرائض وہ خوشی سے پورے کرتی تھی، لیکن میں نے ہر معاملے میں اسے اگنور ہی کیا اور اسے کوئی خوشی نہیں دی۔ تو ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ اب ماہم ہی جا کے عائشہ کو منائے گی اور اسے یقین دلوائے گی کہ ازمیر تو تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہارے جانے کے بعد تو ازمیر بہت ہی بے چین رہا اور ہر وقت تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا، اسے ہر پل تمہاری ہی یاد آتی رہی۔ ازمیر نے تم سے یہ شادی کفارہ ادا کرنے کے لیے تو کی تھی، لیکن اب تم ازمیر کی محبت بن چکی ہو اور ازمیر اب ہر حال میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، وہ تمہیں بالکل بھی نہیں کھونا چاہتا۔ تو عائشہ کو اب ازمیر کی محبت کا یقین ہونے لگے گا اور وہ اپنے والد کی موت کا واقعہ بھلانے کی کوشش کرے گی اور اسے اپنا رشتہ بچانے کے لیے سمجھوتا کرنا پڑے گا اور وہ سب کچھ بھلا کر واپس ازمیر کی زندگی میں آ جائے گی اور ازمیر کے ساتھ زندگی ایک نئے سرے سے شروع کرے گی۔ ویسے تو عائشہ نے زندگی میں بہت ہی دکھ اٹھائے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ عائشہ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔